بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، السیرۃ النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عنوان کے تحت سیرت مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ کے درس میں ہم نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرتے ہوئے جو حالات پیش آئے تھے ان میں سے ایک واقعہ حضرت ابو سلمہ کا ہم نے سنا۔ اسی طرح حضرت صہیب بھی تھے۔ جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو کفار قریش نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے تو محتاج تھے، فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تم نے مال کمایا، دولت مند بنے، اور آج تم چاہتے ہو کہ اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ لے کر مکے سے نکل جاؤ۔ کیونکہ صہیب دراصل کیا تھے؟ صہیب بن سنان رومی تھے، روم کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں کسی واقعے کے تحت بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ ان کو غلام بنا کر مکہ آ کر کسی نے بیچ دیا۔ پھر اس کے بعد قبائلی وہ انداز جو حلیف کہتے ہیں جن کو، یعنی دوست، اس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ حلیف بن کر یہ تجارت شروع کی ہے۔ اللہ نے اس تجارت میں بہت برکت دی اور بہت اونچا مقام پایا تاجروں کے اندر، اور اس تجارت سے اللہ نے ان کو مالدار بھی بنایا۔ اب یہ جب جا رہے تھے تو مشرکین مکہ نے اسی بات کا طعنہ دیتے ہوئے کہا کہ تم جب آئے تھے کچھ نہیں تھا، یہاں مکے میں تم بہترین بزنس کیے اور مال و دولت کمائی، اب تم وہ سب کچھ لے کے مدینہ جا کے ہمارے خلاف دراصل کام کرو گے، بخدا ہم تمہیں کیا ہے جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت صہیب نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، چلو میرا مال لے لو، میرا مال سب کا سب تمہارے حوالے، جاؤ اٹھا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب تم نے بہت نفع کمایا، بہت بڑی تجارت کی، ربح صہیب ربح صہیب، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، ہجرت کے خاطر تم نے اپنا سب مال، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس وقت وہ مال بھی نہیں لے جا رہے تھے بلکہ صرف ایک جگہ چھپا کے رکھا، بعد میں آ کے لے جانے کا ارادہ تھا۔ اور ان بدبختوں نے پوچھا تو ہاتھ کا مال دینے کے بجائے، وہ جو چھپائے ہوئے تھے اس مال کو ایسے ہی رکھنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ جاؤ وہاں فلاں جگہ میرا پورا مال پڑا ہوا ہے، بدبختو تم نے میرے ایمان کی بہت کم قیمت لگائی ہے، جاؤ جا کے پورا مال اٹھا لو، یہ مال دے کے مجھے ہجرت کر جانا بہت بڑی خوش نصیبی ہے میرے لیے۔ تم نے مال کو بڑا سمجھا، میرے نظر میں تو ایمان سب سے بڑا ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ نکل گئے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری انہی کی مدح میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ،
اللہ تبارک و تعالی کے خاطر بندوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو بھی کیا ہیں، اللہ کے خاطر بیچ دے، سب کچھ بیچ دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ربح صہیب، بہت بڑا نفع کمایا صہیب، تم نے بہت بڑا نفع کمایا، تم نے دنیا بیچ دی، آخرت لیکن تمہاری بن گئی۔ یہی چیز ہونی چاہیے مسلمانوں، دنیا دے بیچ دو، ضرورت پڑی، ایمان اور دنیا آئے تو دنیا کو لات مارو، ایمان کو بچا لو، ایمان کی حفاظت کر لو۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل، ان تینوں نے آپس میں مل کر کیا ہے پلان کیا کہ ہم صبح سویرے اکٹھے ہو کر مدینے کے لیے ہجرت کو نکلیں گے، اور حضرت عمر اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ وقت مقررہ پر آ گئے، لیکن ہشام بن عاص نہیں پہنچے۔ معلوم ہوا کہ ان کو قید کر دیا گیا ہے، معلوم ہو گیا مشرکین مکہ کو، تو ان کو پکڑ کر انہوں نے قید کر دیا۔ جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قباء میں اتر چکے تو حضرت عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے، کیونکہ تینوں کی ماں ایک ہی تھی۔ تو ان دونوں نے حضرت عیاش سے کہا تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں نہ دیکھ لے گی، سر میں نہ کنگھی کرے گی، نہ دھوپ چھوڑ کر سائے میں آئے گی۔ یہ سن کر حضرت عیاش کو اپنی ماں پہ ترس آ گیا اور ان کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت عمر جیسی شخصیت دور اندیش، بہترین نگاہ رکھنے والے ساتھ میں، تو انہوں نے کہا کہ عیاش یہ کام ہرگز نہ کرو، ان کی باتوں پر اعتبار نہ کرو، واپس نہ جاؤ، دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو کیا ہے، دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، ان سے ہوشیار رہو، خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو کیا ہے جوؤں نے اذیت پہنچائی، کاٹنا شروع کر دیا جوئیں سر میں، تو وہ کنگھی بھی کر لے گی، اور مکے کی ذرا کڑکتی دھوپ ان کو ستائے گی تو وہ سائے میں بھی چلے جائے گی، لیکن تم ان کے بات کو مان کر ان کے ساتھ نہ واپس جاؤ۔ لیکن حضرت عیاش نرم دل تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کی باتوں میں آ کر واپس جانے کے لیے ماں کو سمجھا کر پھر واپس آ جائیں گے، اس نیت سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور جب فیصلہ کر ہی لیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا جانا ہی ہے تو کم از کم میری اونٹنی لے کے جاؤ، یہ بڑی کیا ہے تیز رفتار اور بہترین ہے، ضرورت کے وقت کام آئے گی، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت تمہیں معلوم ہو ان لوگوں کی طرف سے، فوری طور پر یہاں واپس آ جانا۔ حضرت عیاش اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا کہ بھائی میرا اونٹ تو بہت بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم اپنی اونٹنی پر مجھے پیچھے بٹھا لو۔ حضرت عیاش نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ اس کے بعد اونٹنی کیا ہے پر بٹھا دیا، پھر آگے بڑھے۔ اب جب آگے بڑھے ابو جہل نے عیاش کی اونٹنی پر قبضہ جما لیا۔ جب یہ تینوں زمین پر آ گئے تو دونوں اچانک حضرت عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہی رسیوں سے باندھ دیا، اور اسی بندھی ہوئی حالت میں مکہ پہنچنے تک باقی رکھا، اور اسی حالت میں مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ، تم بھی اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان سے ایسے ہی کام کرو اور اس طرح کیا ہے دھوکہ دے کر واپس لے آ جاؤ، اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو جیسا ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ گویا کہ حضرت عمر کا اندازہ بالکل صحیح تھا، لیکن یہ ماں کا دکھ اور ماں کا نام سن کر تھوڑا سا کیا ہو گئے، مائل ہو گئے، اور ان بدبختوں نے انہیں قید کر کے مکہ پھر واپس لے گئے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑانے کے لیے
کیا کیا وہ انشاءاللہ آگے حالات آئیں گے۔ یہاں پر صرف میں بتا رہا ہوں کہ مہاجرین ہجرت کرتے وقت کیسے کیسے مصائب و آلام انہوں نے اٹھائے اور کس طرح انہوں نے ہجرتیں کی۔ تو عازمین ہجرت کا علم ہوتے ہی، یعنی وہ لوگ جن کے بارے میں معلوم ہوتے ہی کہ یہ ہجرت کر جائیں گے، مشرکین مکہ جو سلوک کرتے تھے، اس کے چند نمونے تھے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان سب کے باوجود بھی لوگ آگے پیچھے نکلتے چلے گئے۔ یہ لوگ لاکھ کڑی نگرانی کریں لیکن ادھر ایمان والے تھے نا جی، ادھر تن من دھن دینے والے تھے۔ ہم جیسے صرف کیا ہیں، خالی خولی دعوے کرنے والے نہیں تھے، وہ تو باعمل باکردار لوگ تھے۔ تو ان کی لاکھ جکڑ بندیوں کے باوجود، لاکھ کوششوں کے باوجود ایک ایک کر کے نکلتے رہے۔ بیعت عقبہ کے صرف 2 مہینے بعد، یا بعض روایتوں میں کہ چند مہینوں بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت علی کے علاوہ بس کچھ ایسے مسلمان رہ گئے تھے جن کو مشرکین نے زبردست روک رکھا تھا، ورنہ تو جتنے مسلمان مکے میں پہلے سے تھے وہ ایک حد تک مدینہ جا چکے تھے، گویا کہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے نام لیے جائیں تو ابو بکر، حضرت علی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اذن نہیں آیا تھا تو وہ تھے، بقیہ کوئی نہیں تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی کو جبراً ان لوگوں نے قید میں رکھا ہوا تھا تو وہ تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، سب کے سب نکل رہے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کرنے کا اور روانگی کا ایک طرح سے حکم دے رکھا تھا، لیکن اصل انتظار وہ تھا جو اللہ کی طرف سے آئے گا، تو تیاری تو مکمل تھی۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی تیاری کر لی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے۔ یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے، یعنی مدینے کی تصویر یوں کھینچ دی گئی۔ تو اس کے بعد لوگ جہاں کہیں بھی تھے وہاں سے وہ مدینہ ہجرت کر جا رہے تھے، حتیٰ کہ وہ مہاجرین جو حبشہ سے واپس آ گئے تھے، اس واقعے کی بنا پر جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، جو نجم کا واقعہ ہوا تھا، وہ بھی مدینہ پہنچ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا رکے رہو، کیونکہ توقع ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں انتظار کرو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے اور ہم دونوں اکٹھا ہی سفر کریں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تیاری کر کے رکے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا حکم دے دیا۔ اب وہ کیا ہوا انشاءاللہ وہ اگلے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ تو اسی واسطے حضرت ابو بکر صدیق پہلے سے ہی 2 اونٹنیاں بہترین انداز میں پال پوس کر، اچھا چارہ ڈال کر اس کے لیے تیار کھڑا کر لیا کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے فوری طور پر ہم نکل جائیں گے۔ وہاں 1 اونٹنی نہیں تھی، 2 اونٹنیاں تھیں، گویا کہ پہلے سے معلوم تھا صدیق اکبر کو اگر حکم ہوگا تو ساتھ میں میرا بھی ہوگا، تو میں اس وقت یہ دونوں اونٹنیاں لے کے پہنچوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہم اس پر سفر ہجرت کریں گے۔ یا رب، کس طرح جانثاری ہے دیکھیے، کس طرح محبت ہے دیکھیے، کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تج دینا، خدمت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ تھا صدیق۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر ایک نے جو میرے ساتھ کیا احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دینے کی کوشش کی، دیا، لیکن صدیق کا جو احسان ہے، صدیق نے جو خدمتیں کی ہیں، اللہ اکبر، اس کو میں نہیں چکا سکا، اس کو اللہ تبارک و تعالی ہی دے گا۔
تو جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو اگر ہو سکے چھوڑنا پڑا تو سب کچھ چھوڑ کے بھی نکل گئے، اور اوس اور خزرج کے علاقوں میں جب پہنچے تو ان پر بہت بڑا غم گہرام مچ گیا ان کے اندر، کیونکہ یہ لوگ مدینہ پہنچے اور وہاں پر سپورٹ کرنے والے پہلے سے موجود تھے۔ تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو کیا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، گویا کہ پاؤں سے زمین کھسک گئی، جو کہتے ہیں نا یہی حالت تھی، غم و الم کے لابے پھوٹ پڑے ان پر، انہیں سخت رنج اور قلق ہوا کہ اس سے کیا ہو گیا ہے، ہم تو سب کچھ بعد میں کھو دیں گے۔ تو اب انہوں نے بھی کیا ہے اس کے بالمقابل سوچنا شروع کر دیا کہ کسی نہ کسی طرح ہم دراصل کیا کریں گے، اس کی تدبیر کریں گے۔ اب ہم خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے نا، خطرہ ان کے لیے یہ کیا ہے، سب سے بڑا خطرہ تھا، اور ساتھ میں سوچ رہے تھے یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہماری اقتصادیت کو، ہماری معاشرت کو، ہماری معیشت کو، سب کو خطرہ ہے۔ کل کے دن یہ لوگ جماعت بن کے آ جائیں تو ہم مکے سے بھی نکال دیے جائیں، حالانکہ مقدر ہو چکا تھا بہت جلد کہ مکہ بھی فتح ہونے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے کے صرف 8 سال میں مکہ فتح ہو گیا، ابھی ہم پڑھیں گے وہ۔ تو مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے، اس کے لیے حتی الامکان کیا کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کر کے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی چند ماہ کے اندر مکہ پورا کا پورا مسلمانوں سے خالی ہو گیا، اور ان کو اچھی طرح معلوم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت و رہنمائی ہے، بہترین طور پر قیادت قائد ہے، کس قدر انتہائی درجے کی قوت تاثیر ہے، اور آپ کے صحابہ میں کس طرح عزیمت، استقامت کا جذبہ، فداکاری کا جذبہ ہے۔ جب ایسی قیادت مل جائے اور قائد کو ایسے ساتھی مل جائیں تو پھر تو کیا ہے، دنیا کی دنیا الٹ جائے۔ جو بدبخت آج صحابہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اس وقت اس قوم اور اس حالات کے دیکھنے والے چشم دید گواہ مشرکین دشمن ہوتے ہوئے بھی یہ جانتے تھے کہ یہ ساتھی جو ہیں نا، یہ وہ ساتھی ہیں جو کسی اور قائد کو کبھی نہیں ملے، وہ ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر قائد ایسا کہ کروڑوں میں بھی لاکھوں میں بھی پوری انسانیت میں کوئی نہیں، اور ادھر اس قائد کو ملنے والے ساتھی ایسے کہ کسی نبی کو ایسے حواری نہیں ملے۔ یہ چیز مشرکین مکہ بھی سمجھ رہے تھے، آج کے ڈغلے شیعہ نہیں سمجھتے۔ تو یاد رکھیے ان لوگوں کو معلوم تھا اگر ایسی قیادت مل جائے اور ساتھ میں صحابہ بھی مل جائیں، ایک جتھا ہو جائے، ایک جماعت ہو جائے، پھر تو کیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی احساس کے تحت انہیں یہ احساس بھی تھا، مدینہ ان کے سفارت اور ان کے سفر اور ان کی تجارت ہر معاملے میں راستے میں پڑتا تھا، خاص کر یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل سے جو ان کے تجارتی قافلے گزرتے تھے، اس کے درمیان مدینہ تھا۔ اگر مدینہ مسلمانوں کے ہاتھ پر آ جائے تو ان کے تجارتی انداز کے جتنے قافلے تھے ان سب کے لیے خطرہ ہو گیا تھا۔ صرف یہاں معاملہ کیا نہیں تھا، اسلام اور مشرکین مکہ کا نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر وہ معاملہ بھی بڑے حد تک ابھر کے سامنے آ رہا تھا کہ ہماری اقتصادی اور ہماری تجارت بھی چلی جائے گی۔ تو اس حیثیت سے وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مدینہ نہیں پہنچنا چاہیے لوگ، اور مدینے کے اندر ہرگز بھی یہ جماعت مضبوط نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں تو کیا ہوا، مشرکین مکہ کے یہ سب اندازے ان کے لیے اور پختہ کر دیے جب انہوں نے سنا کہ بیعت عقبہ ہو گئی، اور اسی طرح یہ لوگ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم لوگ بھی مدینہ جاؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مکہ بھی خالی ہو گیا ہے۔ تو عین بیت عقبہ ہونے کے تقریباً 2.5 ماہ بعد 26 صفر 14 نبوت، اگر آپ نبوت کا سال مراد لیں تو صفر 14 نبوت، یوں کہہ لیجئے کہ سیرت نگاروں نے بڑی محنت کر کے دن بھی نکالا ہے۔ بروز جمعرات دن کے 2 پہر تھے، مکے کی پارلیمنٹ جس کو وہ دار الندوہ کہتے تھے، وہاں پر تاریخ کا سب سے خطرناک ترین فیصلہ ہوا۔ یوں سمجھیے کہ خطرناک ترین اجتماع منعقد کیا گیا، جس میں قریش کے تمام قبائل کوئی نہ کوئی ان کا نمائندہ بن کر شامل ہوا، کیونکہ اعلان ہی ایسا تھا کہ سب کے سب اس میں شامل ہوں، جتنے بھی مشرکین ہیں۔ تو اس واسطے جتنے بھی قبائل تھے وہ قبائل اپنی اپنی طرف سے کسی ایک کو تو نمائندہ بنا کر بھیج دیا، اور موضوع بحث یہ تھا کہ وہ پلان تیار کرنا تھا جس کے مطابق اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے یا ہجرت سے روک دیا جائے۔ خطرناک ترین اجتماع میں قبائل کے جو نمائندے شریک ہوئے، ان میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے۔ ابو جہل بن ہشام قبیلہ بنی مخزوم سے تھا، جبیر بن مطعم بنی نوفل بن عبد مناف سے تھا، شیبہ بن ربیعہ عبد شمس سے تھا، نضر بن حارث بنی عبد الدار سے تھا، ابو البختری بن ہشام بنی اسد سے تھا، اور اسی طرح نبیہہ بن حجاج بنی سہم سے تھا، اور امیہ بن خلف بنی جمح سے تھا۔ یہ تمام قبیلے 7 قبائل کے 7 بڑے افراد مقررہ وقت پر دار الندوہ جو ان کے پارلیمنٹ کا نام تھا پہنچے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ابلیس بھی ایک شیخ کا لباس، ایک شیخ کی معرفت، اپنے آپ کو چینج کر کے ایک قبیلے کے شیخ کے مانند اپنی صورت کی بناوٹ کر کے اوبا اوڑے بہترین لباس اوڑے وہاں پر پہنچ گیا، راستے میں آ کے پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں جی؟ ہم تو دیکھ لیتے ہیں یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، ابو جہل ہے، یہ ابو البختری ہے، نضر بن حارث ہے، امیہ بن خلف ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں بھی ہوں جی، میں بھی فلاں قبیلے کا سردار ہوں، اہل نجد کا شیخ ہوں، بس آپ لوگوں کا پروگرام سنا تھا کہ آپ لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو میرا بھی یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کے ساتھ مل کے کوئی اچھا مشورہ ہو تو دوں، یا نہیں تو آپ کی باتیں سنوں، اس واسطے میں بھی آ گیا۔ آپ اگر ہم کو شامل کر لیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آ جائیے۔ تو ابلیس بھی شامل ہو گیا اس اجتماع میں۔ اور یہ اجتماع کیوں ہو رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پلاننگ۔ ہاں، یہ وہ واقعہ تھا جو ہجرت کے عین وقت پر پیش آیا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے رسول کا ساتھ دے کر ان کے آنکھوں کے سامنے اپنے رسول کو باہر نکال لاتا ہے، یہ بہت بڑا معجزہ، اور ساتھ میں یہ بہت بڑی ایک دعوت اور ایک فکر کہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی بندہ نکلتا ہے تو اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ یہ انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں رکھوں گا، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔